بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو جنگ ہے جس طریقے سے تیز ہو رہی ہے، اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا خود بھی کہ یہ ابھی بندرگاہوں سے معاملہ، آئل ریفائنریز اور اس سب میں ہر کسی کو جیسے نا کسی تیاری کا موقع دیا جا رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی تیاری کر رہا ہے۔ اور ایران نے یہ ثابت کیا کہ ہی از ویل پریپیئرڈ، اور ابھی تک وہ اپنی جو فرم اپنی شو کر رہے ہیں جس طریقے سے۔ اور یہ جو فائٹ ہے ان بٹوین، آپ نے سنی ہوگی ابھی جو بحث ٹویٹر پہ بھی چل رہی ہے، ویسے بھی لبنان اور عباس اراغچی کے درمیان، لبنانی گورنمنٹ اس میں تو کہہ رہا ہے کہ بھی اپنے اصل دشمن سے جا کے وہ کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کی وجہ سے ایران ایج لے رہا ہے لبنان کا، جبکہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اگر اتنی مضبوط ہو تو وہ اپنے اندر بڑے بڑے ممالک میں کئی تنظیمیں اور گروہ جنم لیتے ہیں اور پل بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی خاطر یہ نہیں ہوتا کہ ان کو نہ روکیں اور جا کے پیچھے پورے ملک پہ بمباری کر دیں۔ جیسے کہ پاکستان بڑا ابھی تک رسپانسبل ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کیے ہوئے ہے کہ سیدھا انڈیا پہ نہیں مار رہا، حالانکہ جس دن طالبان اور بی ایل اے پہلے شروع کیا تھا نا یہ سارا معاملہ، تو جواب انڈیا میں جانا چاہیے تھا۔ بی ایل اے کا جواب، جو جب بی ایل اے اٹیک کرتی ادھر سے جواب انڈیا پہ جاتا۔ اب یہ اگر اسرائیل کی اسٹریٹجی پہ چلیں، اب ہو یہ رہا ہے جیسے طالبان آتے ہیں پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں، ساری اس پہ کرتے ہیں، یا بی ایل اے آتی ہے۔ اب بی ایل اے آتی ہے تو ہم انڈیا پہ نہیں جاتے، لیکن ہاں ہم طالبان کی اس کو بالکل ٹیون اپ کرتے ہیں جو ان کے لنکس ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ صورتحال لبنان میں ہے کہ حزب اللہ کا اب گورنمنٹ پہلے تو مکس چلا کرتی تھی، کرسچن اینڈ مسلم حزب اللہ مل کے حکومت کرتے تھے، تو اب مسئلہ یہ آ گیا کہ وہ حزب اللہ کو تو روک نہیں پا رہے، حزب اللہ تو تیزی سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور کل کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ ان کی جو روحانی اور ڈیوائن سپورٹ ہے وہ کس طرح سے، اس لیے لبنان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی وہ آپ کس سائڈ پہ، وہ اپنے کرسچن ایفیلیشن کے تحت ٹرمپ سے ایک ہوپ رکھتے ہیں کہ شاید وہ ان کو بچا لے اسرائیلی اس ساری اس سے، تو اسرائیل اس میں کسی صورت وہ ٹل نہیں رہا، فرسٹریٹڈ ہے، اور یہ فرسٹریشن جو ہے وہ واضح ہے جس طرح سے بیروت پہ اور لبنان پہ وہ حملے کر رہا ہے، کیونکہ اس کو موت نظر آ رہی ہے۔ حزب اللہ جتنی آگے بڑھتی جا رہی ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ تیزی سے یوں ہی آگے آتی رہی تو بس پھر ایک دن میری گردن، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی گردن جو ہے پکڑنا ہی ٹارگٹ ٹھہرے گا۔ اور اس کے بعد جو آپ نے ابھی بحری بیڑوں کا کل سنا تھا، امریکی اس پہ لگے تھے، جس طرح سے ان کو واپس جانا پڑا تھا بحر ہند میں واپس، تو ڈیفینیٹلی یہ رزلٹ جو آج آ رہا ہے امریکی حملوں کی صورت میں، اور یہ سب یہ ہونا ہی تھا۔ اور ابھی مجھے صرف انتظار اس دن کا ہے جو ابھی ایکسپیکٹڈ ہے، کہ جس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ یو اے ای اور باقی آئل ریفائنریز اور اس پہ کہانی شروع ہوگی۔ جب کہانی اس پہ جائے گی تو پھر آپ کو فوراً ہی لاک ڈاؤن، اور آپ کو تو فوراً انسٹنٹ جو کرائسس ہے پاکستان کو گھیر لے گا، اور یہ بس خبر کے آنے کی دیر ہوگی۔ کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ جب امریکہ نے ایران کی آئل ریفائنری پہ مارا تو پاکستان میں 550 بلوچستان افیکٹ ہو گیا نا، تو اب جن کے گاہک ادھر سے لگے ہوں گے وہ نہیں افیکٹ ہوں گے، راستے اور چیزیں، تو اوور آل جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا میکنزم ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی خراب ہوگا یہ تعطل، جیسے تعطل کا شکار ہوگی، یہ بہت زیادہ ہائی بننی ہے اب 20 تک، بہت زیادہ اس میں حملے چھپے ہوئے ہیں۔ اب جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ چھپے ہوئے ہیں، جب پچھلے اس میں یاد ہے 28 سے پہلے حملے کا ہم کہتے ہیں اچانک ہوگا، تو 28 سے پہلے پھر ہو گئے تھے اچانک۔ اسی طریقے جب ہم کسی بھی اس کا بتا رہے ہوتے اس وقت تو ویڈیو نارمل لگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اب ہم کیا کریں، گھر پہ سر پہ لال بتی کر کے تو بیٹھ نہیں سکتے یہ خطرناک۔ اسی طرح جو یورپ ہے وہ کریٹیکل رہے گا 20 تک، تو یہ انٹرنیشنل سینیریو جو ہے اسی طرح خطرے میں ہے، بلکہ آپ لوگ ہم لوگ جو سویئر لاک ڈاؤن یا اس کو کسی بھی بہانے سے فیس کریں گے، جیسے کشمیر ابھی کر رہا ہے، کسی بھی سیکیورٹی ایشو کے تحت آپ لوگوں کا یہ 2-3 ریفائنریوں پہ پڑنی ہے، تو آپ لوگوں کے بھی یہ آ جانا لاک ڈاؤن جو ہے کسی اور بہانے۔ اور دوسرا جو ابھی انہوں نے پنجاب یہ جو چناب کا جو انڈیا نے کر دیا ہے، کمپنیوں سے کوئی ٹینڈر وینڈر مانگے ہیں پانی موڑنے کے یا کچھ اس طرح کے، وہ بھی ظاہری بات ہے ہمارے لیے ایک
بنائے گا ٹریگرنگ ایشو ہے. اور اب آ جائیں کہ جو آپ نے 10 تاریخ کی بات کی ہے, دیکھیں عمران خان کے لیے 13 جون جو ہے اس کے چارٹ میں 5 نومبر 1952 صبح 10 بجے لاہور, اگر یہ ڈیٹ آف برتھ کو لیں, جو کہ موسٹ پروبیبلی اس کے قریب والے جو ان کے ہیں ہلکے وہ یہی بتا رہے ہیں, کیونکہ ہم تو لیتے ہیں 5 اکتوبر, اس سے کہانی جو ہے وہ اور بنتی ہے. لیکن اب ہم مجبور ہیں, کیونکہ جو لوگ کلیم کر رہے ہیں جی ہم قریب گئے ہیں اور ہم نے ان کا چارٹ بنایا, تو اب مجبور ہیں اس پہ ریلائی کرنے پہ. تو اگر اس 5 نومبر 1952 اور صبح 10 بجے کا ٹائم کو میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی, اگر کوئی سن رہا ہے سیریسلی تو اس کو ویریفائی کروا دے سسٹر سے یا کچھ بھی. تو 13 جون جو ہے عمران خان کی زندگی میں ایک ٹرننگ ڈے ہے. تو جو 10 جون کی بات ہے, 10 جون کے اسباب چیک کریں, یہ آپ کی جو کشمیر کا جو جی بی کا الیکشن 7, ان کی کال 9, سہیل آفریدی اور اس کی 10, یہ ساری کی ساری جو موومنٹس یا یہ جو انریسٹ کی کازز ہیں ان کو سامنے رکھے. اور اس وقت جس طریقے سے شہباز شریف گئے ہیں وہ اپنی نتالی بیکر کے ریسیپشن پہ, وہ تو ایسے لگا ہے کہ بھی سارے کے سارے ہمارے جو جتنے بڑے اور چھوٹے حاضری لگوانے گئے بھی آخری فوٹو جیسے ہوتی ہے نا فریم فوٹو, کہ یہ فریم فوٹو رکھ لیں ہم آپ کے تھے آخری لمحے تک. کیونکہ وزیر اعظم کو کسی صورت ہمارے سوٹ نہیں کرتا ایک ایمبیسڈر کی انویٹیشن پہ پہنچ جائے, اتنا ویلا پھر رہا, اور ادھر منسٹروں کی بھی لائنیں ہیں, باقی تو چلو جو لوگ اپنی اپنی شو کر رہے ہیں, لیکن بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا یہ اپنا آخری ایویڈنس دیتے جا رہے ہیں کہ ہم ان کے تھے پکے. اور خیر وہ بھی امریکہ کی, میں نے تو کہا ہے کہ امریکہ کی محبت پاکستان سے, امریکہ کی رسپیکٹ کیئر ان کے ایمبیسڈر لگانے سے ہی پتہ چل رہی ہے کہ ہاؤ مچ دے لو اس, اور ہمیں اپنا کتنا سمجھتے ہیں, کہ اتنا بہترین ایمبیسڈر لگائی ہے. اور اس نے یہ چانسز بھی ختم کر دیے ہیں کہ اب ہم کبھی ڈچ کریں امریکہ کو, جب تک یہ ایمبیسڈر موجود ہیں. بڑی فرینڈلی ہیں اور بڑی وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے گرد جھمگٹا اب تک جتنے بھی ہیں ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کون لگا اور کون نہیں. آپ کا تو نہیں کوئی تعلق ادھر؟ صابر صاحب ان کی ایک تقریب تھی ان کی یوم آزادی کی, 275 تھا یا ایگزیکٹ نمبر ساری میں بھول گیا ہوں, ایک ان کی تقریب تھی جس طرح یوم آزادی ہوتا ہے. تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ جاتے ہیں, شہباز شریف میں اسی وجہ سے گئے, اور نیٹلی بیکر جو ہیں شی از ویری پرو ایکٹیو. انہوں نے جب یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ چل رہی تھی اس میں بڑا اہم رول پلے کیا انہوں نے. شی واز ویری ایکٹیو. انہوں نے اب یہ ایران جو سالسی پاکستان کر رہا تھا اس میں ان کا بڑا رول ہے. تو ایسے موقعوں کے اوپر ہیڈ آف اسٹیٹ جاتے ہیں, لیکن 16 اگست کی تقریب جب پاکستان میں اگر ہو تو ہم تو نوک نہیں کرتے, لیکن ہم اگر کسی کو انوائٹ کریں تو وہ آئیں گے. چلیں اگلی دفعہ ٹرمپ کو کریے گا نا ہیڈ آف اسٹیٹ کو انوائٹ 14 اگست پہ, پھر دیکھیں گے بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے, یا کون کون سے ہیڈ آف اسٹیٹ اس طرح کی اس پہ جاتے. ڈیکورم ہوتا ہے, اتنا نہیں کہ ایک ایمبیسڈر کی اس پہ جانا چاہیے وزیر اعظم کو ہمارے, اور جس طرح سے وہ نظر آ رہے ہیں. خیر یہ بھی آپ کو کہانی کتنی دور ہے بھائی, ایک تو آپ جس سے بات کر رہے ہیں آپ کو کم از کم آپ کو تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو سیریس لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنی آخری فریم پکچرز کھنچوانے کے لیے یہ گئے ہیں, ریزن جو بھی ہو, ڈیکورم آپ کے اصول دنیا کے جو مرضی کہیں, ہمارا کام ہے آپ کو پرڈکٹ کرنا نا. میں یہ پرڈکٹ کر رہا ہوں کہ بھائی یہ فریم پکچر کے لیے گئے تھے سارے, کہ ایک ہماری امریکی ایمبیسی میں یادگار پکچر ہو اور ہم رہ جائیں تاریخ کے باب میں کہ ہم بھی کبھی وزیر اعظم تھے اور ہمارے بھی امریکی دیکھیں, ہم تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ کی سالگرہ پہ چلے گئے تھے, ایسا وزیر اعظم تھا میں. یہ وہ دن آنے والے ہیں, یہ اس کے لیے گئے ہیں اور اسی کی پکچر کا انتظام ہوا, اور کوئی چکر وکر نہیں ہے. جو پاکستان کا کرائسس بننے جا رہا ہے انہوں نے تو کہنا ہے کہ ہمیں کوئی نکال لے, بس کسی طریقے اتار کے پھینکنی ہے. اب جو چانسز بن رہے ہیں 10 تاریخ سے آن ورڈ, اس کے چانسز بھی بنتے جا رہے ہیں کہ یار بہانہ اچھا سا مل جائے, یہ تیل ہی مل جائے, لاک ڈاؤن ہی مل جائے حکومت گرنے کا, اور کسی طریقے قومی بنا کے بس اب ہمیں اچھے سے چہروں کے ساتھ جھولے کیونکہ ان کے ذہن میں اگلے جھولے ہوتے ہیں, یہ جھولے نہیں دیکھتے, یہ سوچتے ہیں اگلی دفعہ کس منہ سے آنا ہے. تو اس کے گرنے کے سٹائل پہ طے ہوتا ہے. جیسے عمران خان نے پنجاب حکومت جب گرائی, بڑا لوگوں نے ان کو منع کیا نہ کرو نہ کرو, لیکن
पत्ता ऐसा खेला कि फरवरी के फिर 8 फरवरी के इलेक्शनों में ट्रांसलेट हुआ, समझ रहे हैं। इसी तरीके से इनको भी जब गिरना होता है, जब देखते हैं तो वही गिरने का स्टाइल जरा बाजवे से बन नहीं रही थी, हुकूमत जा ही रही थी, एब्सोल्युटली नॉट हो चुका था, जो भी वो लव लेटर था, ये क्या कहते हैं उसको, वो आ गया था, पंजाब हुकूमत खुद गिराई, ठीक है जी। और कई लोगों ने इतराज किया कि गलत प्ले कर दिया, गलत खले उसके बाद ही शुरू हुए ना, पुलिस हाथ से निकल गई पंजाब की, तो खले और बाकी सारी जो पकड़ धकड़ और सब कुछ। तो इसी तरीके से अब ये हुकूमत भी कोई अच्छी सी नोड के तलाश में, और मुझे लगता है ये ऑयल रिफाइनरियों पर बस जिस दिन ठोकना है ईरान ने ये, और 2-4 और उस पर इंटेंस होना है, लॉकडाउन बेहतरीन होना है, हालात काबू से बाहर होंगे, प्राइसेस 600 से जब पेट्रोल ही ऊपर निकल गया, बल्कि मिला ही ना जब, और ये सारी सिचुएशन बनी, तो एस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शन क्या है फ्रस्ट्रेशन को खत्म करने की? एक दफा इनके मुंह साइड पे करो भाई, इनको साइड पे करो। और सब ये भी चाहेंगे कि भाई बस इसी के बहाने हमें गिरा दो, कल को हम आगे कहेंगे कि यार उस वक्त इतनी जंग थी, नवाज शरीफ साहब का आपको स्टाइल पता ही है फिर, और इतनी जंग थी, इतना सब था, और वो उसके शिकार हम हो गए, हम तो इधर परवाज, शाहीन की परवाज और सब कुछ जो भी हम सुन के बूढ़े हो गए। तो ये सिचुएशन है, इसलिए 10 तारीख बड़ा अहम दिन है, क्योंकि 7 और 9 को जो हैपनिंग्स हो चुकी होंगी वो बड़ी इंटेंस लग रही हैं, और इस सब का सीक्वेंस जो जा रहा है ना, वो जा रहा है आपका 20 जून पे। 20 जून पे जो मार्स ट्रांजिट चेंज करेगा, वो रिजवान साहब जो ट्रांजिट चेंज होने जा रहा है, वो इंडिया पाकिस्तान को एक आंच देगा। बल्कि आप वो डायरी निकालें जो ये पिछले साल की जो डेटें थी, जब अप्रैल की हमने मई अप्रैल की क्रिटिकल डेटों के बाद कहा था, सितंबर की कोई तारीखें थी इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन अगर उन तारीखों को, तो वो तो थी अपनी माजी की तारीखों से, जो हम जब जंग हुई है इस साल में, वो कौन सी महादिशा अंतरदिशा उसकी बेस पे निकली हुई तारीखें वो हैं सितंबर और आगे। लेकिन ये जो ट्रांजिट है ना बजाते खुद, ये 20 का जो ट्रांजिट मार्स का आना है, ये इंडिया की उसको, पाकिस्तान को, इंडिया को, अवाम को, पब्लिक पे, फौज को चढ़ता चढ़ाता बताता है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये नाजरीन पे एक सवाल जाते हुए, पहले आप उसामा साहब छोड़ते हैं और आज मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ नाजरीन के लिए। वो ये कि 8 फरवरी को कहते हैं PTI वाले के तरीके इंसाफ ने झाड़ू फेर दिया, जो है ना वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। तो सिर्फ सवाल ये है मेरा नाजरीन से, जो मेरे व्यूअर्स हैं, कि अगर धांधली करके ये जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी आई हैं, तो PTI के जो हमायत याफ्ता जो मेम्बरान थे, जो उम्मीदवार थे, वो कितने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गए हैं, कितने उम्मीदवार इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गए हैं? अकदन फॉर्म 47, ये तो 17 सीटें जीते हुए हैं। सवाल सिर्फ ये बता दें, ये जो हमारे नाज़रीन हैं, कि कितने गए हैं। प्रोपेगेंडा करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि मुहिम चल जाती है ना, आज भी ताना दिया जाता है 17 सीटों वाला। सिर्फ मुझे, लेकिन फिर भी चले धांधली को तो साइड पे करें, 90 सीटें तो इनकी थी कि नहीं थी? वो तो सबसे ज्यादा लीडिंग जमात तो है या नहीं है, कि वो भी नहीं है? सर मुझे जवाब ही दें, 27 केसेस गए हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, सिर्फ 23 PTI के उम्मीदवार लेके गए हैं, बाकी के पास उजरदारी नहीं थी कि धांधली हुई है। 23 के ऊपर अभी उनमें से भी बहुत सारे केसेस उड़ा दिए हैं, चलें जी मान लिया 23, सिर्फ 23 सीटें, बाकी यानी नाज़रीन से जरा पूछते हैं ना कि वो तो एक ऐसे ना करें ना, 90 के अंदर 23 जमा करो ना, फिर 120 कोई किधर पहुंचेगा कोई मामला। चलो ये तो रजिस्टर्ड हो गया, जो बेचारे शरीफ आदमी ज़हनी तौर पे ही हार गया होगा वो तो लीडिंग जमात तो माने ना, ये तो ना करे ना कि आप 90 सीटें करके भी आप बाकी जो खा पी लिया वो तो चलो छोड़ो, फिर भी ना माने लीडिंग, कि 8 फरवरी को स्ट्रैटेजी कामयाब हुई। पंजाब हुकूमत जो गिरा के खेल खेला, जो अवाम को अपनी वो जैसे कहते हैं जिस तरीके से भी सिंपैथी गेन करनी थी वो कर ली गई, स्ट्रैटेजी कामयाब।